نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد۔ اچھا جی، آج الحمدللہ ہم جیسا کہ ہم نے دوپہر کو عرض کیا تھا کہ مثنوی مولانا روم پر ایک لائیو سیشن کریں گے، تو آج یہ لیپ ٹاپ کا ویب کیم ہے جس سے ہم لائیو جا رہے ہیں، اور پیچھے ہمارا مین کیمرہ ہے جو اس سیشن کو ریکارڈ کر رہا ہے، جو کہ انشاءاللہ بعد میں ایک انٹرو اور آؤٹرو لگا کر ایک اچھی یعنی ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے اس کو انشاءاللہ پھر ہم اس کو بھی اپنے نسل القرآن اکیڈمی کے چینل پر اپلوڈ کر لیں گے۔ تو اگر آپ لوگ میری آواز باقاعدہ طریقے سے سن سکتے ہیں تو مجھے اپنا ساتھ ساتھ یہ جو لائیو چیٹ کا فیچر ہے اس میں آپ لوگ اپنا فیڈ بیک بھی ساتھ ساتھ دیتے رہیے گا۔ تو مثنوی مولانا روم کا دفتر اول ہے، اور دفتر اول میں ایک سبق ہے کہ در تحریز متابعت ولی مرشد، یعنی کہ ولی، ایسا ولی جو مرشد ہو یا ایسا مرشد جو اللہ کا ولی ہو، دوست ہو، ایسے مرشد ولی یا ایسے ولی مرشد کی مطابعت، اس کی یعنی کہ اتباع، اس کی محبت، سنگت، صحبت کی ترغیب کی جانب رہنمائی دلانے والا مضمون یا بیان۔ تو یہ جو مولانا نے یہ جو تصور لیا ہے نا ولی مرشد، یہ صرف شاعرانہ تصور نہیں ہے یا کسی مفکر یا مفسر یا بزرگ کا، صوفی کا، یہ قرآن میں سے لی ہوئی اصطلاح ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ سورہ کہف ہے 15ویں سپارے میں، اس کی آیت نمبر 17 ہے۔ معروف واقعہ ہے کہ کچھ لوگ تھے بنی اسرائیل کے زمانے میں، انہوں نے اپنے زمانے کا جو ظالم بادشاہ تھا، جابر بادشاہ، جو کفر اور شرک کی طرف لوگوں کو زبردستی گھسیٹ کے لے کے جاتا تھا، تو انہوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ان چند لوگوں نے، چند اصحاب تھے، چند دوست تھے، اللہ کے صالحین بندے، نیک بندے تھے۔ قرآن شریف نے ان کی تعداد کی تخصیص یا تعین تو نہیں کی، لیکن مفسرین نے کہا ہے کہ وہ 5 تھے یا 7 تھے، بہرحال جو بھی ان کی تعداد تھی۔ تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، نقل مکانی کی اپنے شہر سے، اس بادشاہ کے دیس سے، اور دور ویرانے میں کسی پہاڑ کے غیر آباد غار میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی، تاکہ وہ جو بھی اس زمانے کے جو نبی تھے اس کے پیغام کو، اس کی شریعت کو، توحید کے میسج کو جو ہے وہ محفوظ رکھ سکیں، کم از کم اپنی ذات کی حد تک محفوظ رکھیں، اور اگر موقع ملے تو اس کا فروغ اور ابلاغ اور اس کی اشاعت بھی کر سکیں۔ تو اس مقصد کے پیش نظر حکمتاً انہوں نے یہ ہجرت کی، اور ہجرت ہمیشہ سے انبیاء کرام نے کی ہے، ان کی سنت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، آپ کی بھی سنت ہے۔ تو یہ لفظ جو ولی مرشد ہے، یہ انہوں نے مولانا روم نے قرآن مجید کی آیت نمبر 17 سے لیا ہے، جو یہ فرماتے ہیں من یہد اللہ فہو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یہد اللہ فہو المہتد، کہ جسے اللہ ہدایت دے پس وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے فلن تجد لہ ولیا مرشدہ، تو پھر آپ اس کے لیے کوئی ولی مرشد یعنی کوئی راہ دکھانے والا مددگار نہیں پائیں گے۔ فلن تجد لہ ولیا مرشدہ، آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی ولی، ایسا ولی جو مرشد۔ یہ موصوف صفت ہے، جب نکرہ آتے ہیں یا معرفہ آتے ہیں تو موصوف صفت ہوتے ہیں، اور یہ علم بدیع میں، علم بیان میں ایک بڑی خوبصورت سند ہے کہ جہاں موصوف کا صفت پر حصر ہوتا ہے اور صفت کا موصوف پر حصر ہوتا ہے، یعنی ایسا ولی جو مرشد ہو، ٹھیک ہے، یا ایسا مرشد جو ولی بھی ہو، فلن تجد لہ ولی مرشدہ، پھر آپ اس کے لیے کسی ولی کو مرشد نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے، یا کسی ولی یا کسی مرشد کو جو اس کو پھر جو یعنی وہ مرشد تو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ہو ہی خود ساختہ خضر رہنما بن جائے
تو وہ پھر اللہ سے ملانے والا نہیں ہوگا اگر وہ یعنی ولی یا مرشد نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو رشد اصل میں تو مرشد وہ ہے جو رشد یا ارشاد کرتا ہے. یہ باب فعال سے ہے. ارشاد یعنی راہ دکھلانا کسی کو. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ولی یا مرشد کی قرآن میں سے اس کی اصل آپ کے سامنے عرض کر دی کہ تو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اسی کے لیے کسی ولی کو مرشد یعنی کہ راہ دکھانے والا مقرر کر دیتا ہے. اور جس کو اللہ ہدایت یا اپنا راہ بتلانا چاہتا ہے یا اپنی راہ پہ لانا چاہتا ہے اسی کے لیے اس کے مرشد کو ولی اس کے آنکھوں میں ثابت کر دیتا ہے. اللہ کے ہاں تو وہ ہوتا ہے ثابت شدہ, تو اس کے تئیں بھی ثابت کرتا تاکہ اس کے دل میں اس کی عظمت اس کا روب مزید بڑھ جائے, اور اب یہ اس سے کوئی دیگر دعائیں کرانے اور دیگر مقاصد و طلبات و اغراض بیان کرنے کے بجائے اس سے اسی کا راستہ پوچھے جس کا یہ دوست یعنی ولی ہے. تو مولانا فرماتے ہیں سایہ یزداں بود بندہ خدا مردئی عالم و زندہ خدا. کہتے ہیں کہ سایہ یزداں بود بندہ خدا, کہتے ہیں جو خدا کا بندہ ہوتا ہے نا وہ سایہ یزداں ہوتا ہے, یعنی اللہ کا سایہ ہوتا ہے. یزداں فارسی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں, وہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے. یعنی اب جیسے میں ہوں, میرا سایہ, یا آپ ہیں, آپ کا سایہ. اب آپ کا سایہ آپ تو نہیں ہے نا, لیکن سایہ وہ آپ کا ہی ہے, صورت اس میں آپ کی ہی ہے وہ آپ ہی کا. یعنی کہ جو اس کی ڈیمینشنز ہیں, لینتھ اینڈ بریڈتھ ہے, جو خد و خال ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ ہی کے ہوں گے, اور وہ کہلایا بھی جائے گا آپ کا سایہ. اسی لیے دین میں جب بزرگوں کی, والدین کی جب بتلائی جاتی ہے ادب آداب, تو اس میں یہی آتا ہے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ جب چلو تو کوشش کرو کہ ان کے سائے پر آپ کا پاؤں نہ پڑے. تو ان کے سائے کا بھی ادب اور تعظیم ہے نا. یا کہتے ہیں نا فلاں شے کے سائے سے بھی اللہ بچائے, تو سائے کی بھی بڑی اہمیت ہے. اور اسی سائے کو عربی زبان میں ذل کہتے ہیں. یہ اردو اور فارسی زبان کا لفظ ہے نا, سایہ. ٹھیک ہے. انگریزی میں شیڈو کہتے ہیں, تو عربی زبان میں اس کے لیے لفظ ذل ہے, زواد لام. اب مولانا روم فرماتے ہیں ایک جگہ کہ پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دید پیر دید کبریا. یہ فرماتے ہیں کہ پیر کامل جو ہوتا ہے وہ رب کے سائے کی طرح ہے. جب آپ سائے کو دیکھتے ہو, عمر کے یا احمد کے یا محمود کے سائے کو, تو آپ کیا کہتے ہو؟ بھائی یہ دیکھو, یہ عمر کا سایہ جا رہا ہے, یہ احمد کا سایہ, یہ محمود کا سایہ. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو وجود نظر نہ رہا ہو, عمر یا محمود یا زید یا بکر, لیکن اس کا سایہ نظر آ رہا ہو, تو آپ کہیں گے یار زید وہاں کھڑا ہے. حالانکہ آپ زید کو نہیں دیکھ رہے, زید کے سائے کو دیکھ رہے ہیں. سائے سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ زید یہاں کھڑا ہے, زید کی پوزیشن یہ ہے, کہ زید بیٹھا ہوا ہے یا زید لیٹا ہوا ہے. تو زید کھڑا ہے یا بیٹھا یا لیٹا, نہ آپ نے کسی سے اطلاع لی, نہ آپ نے اس کو ڈائریکٹ براہ راست دیکھا. اب یہ مثالیں سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطلاع تو ضرور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور دیگر انبیاء نے دی ہے, لیکن اس کو براہ راست دیکھا تو نہیں جا سکتا, سوائے حضور علیہ السلام نے جب معراج کی رات دیکھا. باقی تو کسی کو یہ شرف براہ راست دیکھنا یہ تو نصیب نہیں ہوا نا. انعکاسی تجلی ہے یا دیگر فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز آف رویت باری تعالیٰ ہیں. قیامت میں بھی ہوگی, وہ جو بھی ہوگی اس کی جو صورت ہوگی وہ کسی اور موضوع, کسی اور دن کے لیے ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے نہیں دیکھا, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پردے میں, کسی سائے میں جو ہے, کسی پردے میں, کسی سائے میں, کسی تجلی میں جو ہے اس کا ذیل یا اس کا عکس, اس کی ضرور دید زیارت اللہ تعالیٰ جو ہے نا جب عطا فرماتا ہے تو کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جیسے قرآن شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی آنست نارا, کہ میں نے ایک آگ دیکھی, اور پھر اس آگ کے شعلے میں سے آواز کیا آئی, انی انا اللہ, کہ میں تیرا رب ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آگ کی صورت میں متمثل ہو کر, ٹھیک ہے نا,
عالم مثال میں، عالم خیال میں موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ عشق کی آگ کو مزید جلایا، بھڑکایا. تو عشق کی آگ جلانے بھڑکانے کے لیے تو کوئی منظر چاہیے نا، کوئی نظارہ چاہیے. حدیث پاک بھی ہے، حدیث جبریل یا حدیث احسان جسے کہتے ہیں. یعنی جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے، وہ مل احسان، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تو حقیقتاً اس کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کی محسوس مبصر رؤیت تو اس جہان میں ممکن نہیں ہے، وہ تو آخرت کے لیے اللہ نے رکھی، مومنوں کے لیے، خاص خواص کے لیے. تو فرمایا گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ کسی پردے میں، کسی تجلی میں، کسی آئینے میں، کسی عکس میں اس کو، اس کی صفات کو، اس کے انوار کو، اس کا انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. جیسے سورج کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن سورج کو اگر دیکھنا ہو تو نیچے زمین پہ آئینہ رکھ دو یا پانی کا حوض بنا دو، تو پانی میں سورج کو دیکھا جا سکتا ہے، آئینے میں، میرر میں سورج کو دیکھا جا سکتا ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، ٹھیک ہے نا، کہ مومن یعنی یہ جو بندہ ہے مومن ہوتا ہے، یہ المؤمن وہ جو اللہ کا ایک صفات نام المؤمن، اس کا آئینہ ہوتا ہے. اور قلب المؤمن عرش اللہ، کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سایہ یزداں بابت بندہ خدا، مردہ این عالم و زندہ خدا. کہہ رہے ہیں یہ عالم جو ہے یہ سارا مردہ ہے اور خدا زندہ ہے. اگر یہ عالم سارا مردہ ہے مگر اس کی تمام اشیاء تمہیں نظر آتی ہیں، تم سے بات کرتی ہیں، تمہیں دکھتی ہیں کسی نہ کسی طرح، کوئی ان کا وجود ہے، تو وہ خدا جو زندہ ہے، ہمیشہ سے حی و قیوم ہے، ساری دنیا کو زندگی بخشنے والا ہے، کیا وہی ایسا ہو گیا کہ جس کا کوئی نظارہ ہے، کوئی صورت نہیں ہو سکتی، جس کا دیدار کسی صورت ممکن نہیں ہو سکتا؟ جب کائنات جو عالم ہے، جو مردہ ہے، وہ فانی ہے، اس کی ہر شے کا ایک نظارہ ہے، ایک منظر ہے، ایک صورت ہے، ایک سیرت ہے، تو رب تعالیٰ کی بھی تو کوئی صورت، سیرت، کوئی اس کے دیدار کی، کوئی اس کی انڈائریکٹلی اس کے دیدار کی، کوئی اس کا عکس، کوئی کچھ تو ہوگا نا، کوئی پتہ تو ہوگا نا، کہیں تو کچھ تو ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی کھوج کھرا تو ہوگا. تو وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اولیاء ہیں. سایہ یزداں بابت بندہ خدا، جو ہوتے تو خدا کے بندے ہیں، ہے بندہ ہی، خدا نہیں ہے بندہ مگر رب کا سایہ ہے. اب سائے کے ذریعے جس طرح آپ سورج کو دیکھ لیتے ہو عکس کے ذریعے سے، ریفلیکشن کے ذریعے سے، اسی طرح اس سائے کے ذریعے سے. ایک بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے نا کہ بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را، کہہ رہے ہیں اپنے شیخ کی صورت میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈائریکٹلی دیکھتا ہوں، کہ وہ چونکہ رسول اللہ میں فنا ہے، فانی، تو اس میں رسول اللہ کی بوخو ہے، صورت و سیرت، انوار و تجلیات، اس میں رسول اللہ کے فیض و فیوزات و برکات آ چکے ہیں، شذرہ بشذرہ، سلسلہ بسلسلہ. اور پھر فرماتے ہیں ندیدم مصطفیٰ را بل خدا را. اور جب حضور کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں حضور کو کہاں دیکھتا ہوں، وہ تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے نور کو، اللہ کے انوار کو، اس کے حسن و جمال کو مشاہدہ حضور علیہ السلام کے پردے میں، حضور علیہ السلام کی صورت میں، حضور علیہ السلام کی کے اندر اللہ کی ریفلیکشن، اللہ کا سایہ دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. قرآن شریف میں آیت ہے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھیں کفار پر ایک جنگ کے دوران، وہ جو مٹی آپ نے پھینکی، وہ جو کنکریاں پتھر پھینکے تھے آپ نے، وہ آپ نے نہیں پھینکے، وہ تو اللہ نے پھینکے. تو حضور علیہ السلام کے فعل کو اللہ تعالیٰ نے حضور کا فعل نہیں اپنا فعل کہا. دوسری جگہ جب بیعت رضوان ہوئی، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اسلام نے 1400 یا 1500 صحابہ سے بیعت لی، تو وہاں پہ سورہ فتح میں آیت آئی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. حالانکہ سب لوگ جو صحابہ تھے 1400 یا 1500، وہ تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، دست مبارک پر، وہ بیعت رسول اللہ سے کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وحی بھیجی ان الذین یبایعونک، بے شک یہ لوگ، یہ صحابہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، یہ بیعت کر رہے ہیں مگر اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. حالانکہ ہاتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ید رسول اللہ تھا فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تو رسول اللہ کا دست مبارک تھا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ید اللہ فوق ایدیہم.
ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض نسبتوں کو اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے. انہیں کو شاعر اللہ کہتے ہیں. مقام ابراہیم، حجر اسود، بیت اللہ. اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے بے نیاز ہے. فرمایا بیت اللہ، وجہ اللہ، نور اللہ، حبل اللہ، اللہ کی رسی، اللہ کا رستہ، صراط اللہ، اللہ کا نور. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغدان، اس میں ایک چراغ ہو. المصباح فی الزجاج، اور پوری آیت سورہ نور کی. تو آگے فرماتے ہیں دامن او گیر زوتر بے گمان تارہی از آفت آخر زمان. کہہ رہے ہیں جب تجھے کوئی ایسا اللہ کا بندہ مل جائے، ولی مرشد، تو شک شبے میں نہ پڑ، چون چرا نہ کر، دیر تاخیر نہ کر، اور اس کو آزمانے نہ لگ جا. اس کو شریعت اور کتنا عمل کرتا ہو، کتنا یہ ہے، کتنا وہ ہے، اس کو جانچنے پرکھنے نہ بیٹھ جا، بلکہ جتنا جلد ہو سکے اس کا دامن پکڑ لے بغیر کسی شک شبے گمان کے. تارہی از آفت آخر زمان، تاکہ تو آخر زمانے کی آفتوں سے چھوٹ جائے، تیری جان چھوٹ جائے. آخر زمانہ ہے. مولانا عارف فرما رہے ہیں کہ ہمارا زمانہ اور اب جو زمانہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جا رہا ہے نا. اب یہ آخری زمانہ ہے، یا پھر قرب قیامت یا آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ جب آخرت کا زمانہ آئے، آخرت کا وقت آئے، تو تجھے نجات یا یہ مل جائے، رہائی مل جائے. لیکن اصل میں اس کا معنی جو ہے، جب دنیا میں نجات ملے گی اور رہائی کی کوئی صورت بنے گی تو وہی چیز آگے ٹرانسفارم ہوگی نا آخرت میں. اگر دنیا ہی کسی کی گمراہی میں ہے، بے رہی میں ہے، بے رہ روی میں ہے، تو اس کی کیا آخر زمانے آخرت کی وہ گارنٹی اور کیا گمان اور کیا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا دور سب سے بہتر ہے، پھر اس سے جڑا دور، پھر اس سے جڑا دور. خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں وہ خیر القرون، وہ جو اچھے زمانے تھے وہ تو گزر گئے. اب جو زمانے ہیں وہ تو قرب قیامت آخری زمانے کے آخری ادوار ہیں. اس میں جتنے بھی ہزار سال ہوں جو بھی ہے، لیکن ہیں وہ آخر کے، وہ بہت تیزی سے گزریں گے. تو فرما رہے ہیں کہ آخری زمانے کی آفتوں فتنوں سے اگر بچنا ہے تو کسی ایسے ولی مرشد کو دامن جیسے ہی تیرے کو نظر آئے تو فوراً سے اس کو اللہ کا سایہ اور اللہ کا نور اور اللہ کا رستہ دکھانے والا جان کر فوراً سے اس کا دامن پکڑ لے. پھر آگے فرماتے ہیں کیف مد الظل نقش اولیاست کو دلیل نور خورشید خداست. کہتے ہیں قرآن شریف میں ایک آیت ہے الم تر کیف مد الظل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سائے کو کس طرح دراز کیا، کس طرح سائے کو بڑھایا. اب یہ بات ٹھیک ہے، اس پر مترجمین مفسرین نے بات کی ہے کہ انسان جب دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا سایہ، اور سایہ بعض اوقات ایک ہاتھ ہوتا ہے، بعض اوقات 2 ہاتھ، بعض اوقات 40 ہاتھ تک چلا جاتا ہے. اسی سے صحراؤں میں نماز کی ڈائریکشن، نماز کے اوقات، بہت سارے تعینات ہوتے ہیں. فقہ کے مسئلے بہت ساری جگہوں میں سائے کی ایک اہمیت ہے، عام زندگی میں بھی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو سایہ ہے نا، وہ فرماتے ہیں وہ نقش اولیاء ہے. وہ اولیاء اللہ کے جو نقوش قدم ہیں، یا اولیاء اللہ کے جو رستے ہیں، اولیاء اللہ کا جو طریق ہے، یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سایہ. اور دیکھو یہ کتنا دراز ہے، کیسا اس نے اللہ نے اس کو دراز کیا ہوا ہے. انبیاء اولیاء کی صورت میں، نبوت ختم ہو گئی، اب اولیاء کی صورت میں، یعنی قیامت تک. اور یہ ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، کوئی بڑا عالم ہو، کوئی بڑا شیخ، کوئی بڑا پیر ہو تو اس کے نام کے ساتھ کہتے ہیں نا مد ظلہ العالی یا مد ظلہ العالی، دونوں طرح سے معروف مجہول پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سایہ دراز کر دے، بڑھا دے، اس کا اعلیٰ سایہ، یا بڑھا دیا گیا، دراز کر دیا گیا اس کا سایہ، مجہول اگر پڑھیں. تو ان اینی کیس کیف مد الظل نقش اولیاء، کہہ رہے ہیں یہ جو آیت کیف مد الظل ہے نا، کہ کیسے اللہ نے اب سایہ کو دراز کیا ہے. فرمایا یہ سایہ دراز جو ہے یہ اولیاء اللہ کا کی صورت، اولیاء اللہ کا نقش ہے. کو دلیل نور خورشید خدا، کہتے ہیں کہ وہی
خورشید خدا کی دلیل ہیں. خدا کو مثل خورشید کے اگر لے لیں تو خورشید کو تو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن خورشید کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ ایکس رے کی فلم لگا لیں، اس میں دیکھا جا سکتا ہے. پانی رکھ دیں، پانی میں اس کا عکس دیکھا جا سکتا ہے. آئینہ رکھ دیں، مرر رکھ دیں، اس میں دیکھا، جیسے جو طریقے بتلائے گئے. تو خورشید خدا یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ تصوف کے لٹریچر میں بہت زیادہ ہوتا ہے. عربی زبان میں لٹریچر ہو یا فارسی زبان کا ہو، جتنے بھی 1200 700 800 1000 سال پرانا جو لٹریچر، اس میں بار بار اللہ تعالیٰ کو سورج سے، سراجا منیرا، آفتاب حقیقت یا خورشید حقیقت کی تشبیہات تمثیلات سے خود اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بھی مثلا نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس نے تو ایک چراغدان سے اپنے آپ کو ممثل قرار دیا ہے. اپنی تمثیل و تشبیہ جو ہے نا اس نے چراغ و چراغدان سے دیے. تو خورشید سورج تو پھر سارے جہان کو، سارے عالم کو منور کرتا ہے. کیوں نہ اس کی مثال دی جائے اس کے لیے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، قرآن میں آیت بھی نا کہ اس کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اعلیٰ ترین مثالیں بیان کرو. تو اسی کو صوفیہ کرام نے، اولیاء اللہ نے پکڑا اور خورشید سے بارہا وہ مثال دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ سورج کی، پورے سورج کو تو کوئی بھی نہیں سما سکتا نا، پورا سورج تو جلا دیتا ہے. لیکن جب آپ کو سورج سے روشنی چاہیے ہوتی تو آپ اپنے کمرے میں کوئی کھڑکی یا چراغ، کوئی روشن دان بنا دیتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس روشن دان یا کھڑکی کے ذریعے سے آپ کے گھر میں، کمرے میں سورج کی روشنی داخل ہو جاتی ہے. پرانے زمانے میں اس کو روزن کہتے تھے، روزن. تو روزن کے ذریعے جو روشنی آ رہی ہے وہ اسی سورج کی روشنی ہے، اسی سورج کا پتہ بتلا رہی ہے، اسی سورج کے واضح اور ظاہر ہونے پر اور دن کے چڑھے ہونے پر دلیل ہے ایک کرن. آگے فرماتے ہیں اندری وادی مروبے دلیل لا احب العافلی گو چون خلیل. کہتے ہیں کہ اس وادی میں یعنی راہ حق کی وادی میں، معرفت رب کی، قربت رب کی، تلاش حق کی وادی میں جب آؤ تو بغیر دلیل کے کبھی نہ چلائیں، یعنی بغیر مرشد کے کبھی اس راستے میں قدم نہ رکھنا. ٹھیک ہے، یعنی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس راستے میں نہ آنا، ورنہ کتابوں کے یہ لفظی گورکھ دھندوں کے ظاہری، وہ ظاہری لفظی گورکھ دھندے ہیں، وہ تو بس ارکان کو اچھا ادا کرنے پر اور ظاہری فرض واجبات کو درست ادا کرنے پر ہوتے ہیں. وہ اس کے لیے اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن قرب خدا، معرفت خدا کی اگر وادی میں آنا ہو تو اس کے لیے پھر کوئی دلیل کیا ہوتی ہے؟ جو بندے کے ذہن کو کسی حقیقت وجود تک لے کے جائے، مدلول تک لے کے جائے. دلیل کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اس طرف رہنمائی کرے، اس تک پہنچا دے، اس کو دلیل کہتے ہیں عربی زبان میں نا. تو کہہ رہے ہیں بغیر این دلیل کے، بغیر اس ولی مرشد کے، رہنما کے کبھی بھی ان وادیوں میں قدم نہ رکھنا. لا احب العافلین گو چون خلیل. کہہ رہے ہیں دیکھو نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا تم نے؟ انہوں نے کہا میرے رب تو کہاں ہے، تو کیسا ہے؟ چاند کو دیکھا، انہوں نے کہا شاید یہ میرا رب ہے. دیکھا وہ غروب ہو گیا، صبح ہو گئی، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر دیکھا کہ ستارے اتنے سارے روشن ٹمٹماتے، جب دیکھا کہ صبح ستارے غائب ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی ڈوب گئے. تو جو ڈوب جائے اس نے کہا میں ان سے محبت نہیں کرتا، میں ان کو نہیں اپنا محبوب یا اپنا خدا مان سکتا. یہ سب مظاہر جب دیکھے تو جب سب کو ڈوبتا ہوا پایا اور سب کو فانی پایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں، ان کے پیچھے کوئی اور ہے، وہ ہے رب. وہ ایک تو توحید تک پہنچایا مظاہر کے ڈوبنے نے، مظاہر کی فنا نے. ٹھیک ہے، ان کے تغیر نے، تغیر، تبدیلی حالات نے، تبدیلی حقیقت نے، تبدیلی احوال نے. تو ڈوبنے تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر تم چھوٹے چھوٹے ستاروں، یعنی ادھر چھوٹے چھوٹے کسی کی باتوں، کسی لوکل، کسی مذہبی رہنما اور کسی فلانے اور ڈنگے اور کسی تقریر کرنے والے بھائی سے اس طرح کے لوگوں کے پیچھے پڑو گے تو سب ڈوبنے والے ہیں. ان کا تو اپنا جو ایمان کا یا نور کا جو روشنی کا چراغ ہے وہ ذرا سی ہوا سے بجھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے پاس اپنی کوئی چھوٹی چھوٹی یہ پھلجھڑیوں جیسی، اگربتیوں جیسی اور ماچس کے میچ سٹک جیسی ان کی روشنی ہے. یہ تو فوراً سے ذرا سا سختی آئی تو ڈوب گئے، ذرا سی اچھائی آئی، نعمت آ گئی تو بجھ گئی آگ. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسی چھوٹی موٹی روشنیوں کے پیچھے نہ پڑو.
کسی آفتاب کسی خورشید کو جا کے دیکھو جو فنا و بقا کے ذریعے جام وحدت پی چکا ہو. روز سایہ آفتاب رابعہ دامن شہ شمس تبریزی بتا. کہنے جا اور سایہ کے ذریعے آفتاب کو حاصل کر لے. جس طرح گلاس جام کے ذریعے گھونٹ کے ذریعے ہم پانی کے سمندر کا جو پانی اس کو حاصل کر لیتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ پانی کو تک پہنچنا. تو سمندر سے تو آپ پانی نہیں پی سکتے ہو، لیکن سمندر میں آپ یہ چلو بھر لو نا، یہ اپنا ہاتھ کا دامن، تو اس سے آپ پانی پی سکتے ہو، گلاس سے، بوتل سے. تو فرمایا کہ بھائی آفتاب کو تو کوئی اپنے دامن میں نہیں لے سکتا ہے، یعنی خدا تو سارے کائنات کا نور ہے نا، اس کو تو کوئی اس طرح نہیں مار سکتا، لیکن اس کے سائے کے ذریعے سے، اس کی ایک کرن کے ذریعے سے آپ اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہو. تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ شاہ شمس تبریز، یعنی اپنے مرشد، ان کے مرشد ہے نا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، کہہ رہے ہیں اسی طرح جس طرح میں نے ایک شاہ شمس تبریز کو پکڑا ہے، اس طرح تم اپنے دور میں کسی شاہ شمس تبریز کو دیکھو. اور الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ شاہ شمس تبریز اس دور میں عطا فرمایا. اس کا نام ہے پیر طریقت، رہبر شریعت، شہباز لامکانی، شہباز حقیقت، قبلہ عالم حضرت خواجہ پیر محمد عبداللہ جان صاحب نور اللہ مرقدہ، تاجدار مرشد آباد شریف پشاور، تاجدار آستانہ خیریہ اسلام آباد. تو وہ شاہ شمس تبریز تھے اور ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے کسی شاہ شمس تبریز، کسی مرد کامل کو پکڑو اور اس کو اس حقیقی شمس، ٹھیک ہے، اس حقیقی خورشید کا سایہ سمجھ کر، اس کا عکس سمجھ کر، ٹھیک ہے، اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. رہندانی جانب سور ارس ضیاء الحق حسام دیب پرس. پچھلے شعر میں انہوں نے اپنے مرشد کی بات کی تھی، اگلے شعر میں اپنے مرید کی بات کر رہے ہیں، اپنے ایک دیوانے کی. لیکن جس طرح مرشد کی تعریف کر رہے تھے اسی لہجے میں اپنے مرید کی بھی تعریف کر رہے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیر اپنے لیے کچھ نہیں کراتا. جو پیر کامل ہوگا وہ مرید سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے جتنا مرید پیر سے کرتا ہے. یعنی یہ دیکھیں نا، جتنی وہ پیر سے محبت کر رہے ہیں اتنی اپنے مرید سے بھی محبت کر رہے ہیں. تو اتنا ہی مرید بھی اہم ہے، اور پتہ نہیں اس میں کون کس کا عاشق ہے. کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، تو نسوزت شمع ہے پروانہ شیدا می شود. ہم تو کہتے ہیں نا کہ پروانہ شمع کے اوپر جا کے جل رہا ہے. بھائی پروانہ کے اندر عشق تو بعد میں آیا. وہ دیکھو وہ جو شمع جو اتنے عرصے سے جل رہی ہے، وہ اگر نہیں جل رہی ہوتی تو اس کے دل میں عشق کی جلن کہاں پیدا ہوتی، اور یہ کہاں اس کے اوپر مر مٹنے کی آرزو کرتا، اس پہ جا کے اپنا سر نچھاور کرتا. تو کہتے ہیں عشق اول در دل معشوق پیدا می شود. کہتے ہیں کہ عشق انیشیٹ یا اوریجنیٹ کرتا ہے معشوق کے، مرشد کے دل سے، پہلے پیر کے دل سے. پہلے وہ اس نے عشق کیا، یحبہم و یحبونہ. اللہ نے قرآن میں بھی ہے نا کہ پہلے وہ محبت کرتا ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ پھر اس رب سے محبت کرتے ہوں گے. لیکن وہ جو محبت کرتے، بندہ جو رب سے کرتا ہوگا وہ بعد میں ہے، وہ مؤخر ہے. مقدم رب کی بندے سے محبت ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہہ رہے ہیں کہ جب تجھے اس جشن اور اس شادی کا رستہ، اس میلے کا رستہ نہیں معلوم، تو جا کے کسی مرید کا ہی حال دیکھ لے. اس کو عشق میں تڑپتا دیکھ، اور دیکھ کہ اس طرح تڑپتے ہیں اور اس طرح وفاداری کرتے ہیں اور اس طرح عشق کرتے ہیں، اس طرح ان راہوں میں آتے ہیں. جب تو مرید کو دیکھے گا اور مرید میں رنگ دیکھے گا، بو دیکھے گا، تو وہاں سے تجھے پتا لگے گا کہ یہ رنگ و بو جب تک عشق نہ ہو تو نہیں حاصل ہو سکتی. اگین پھر تجھے وہ کسی آفتاب کی طرف، کسی شمس تبریز کی طرف دلالت کرے گی، رہنمائی کر دے گی. ٹھیک ہے. تو سیڑھی کے ذریعے مجاز جو ہے وہ سیڑھی بن جاتا ہے حقیقت کی طرف. زینہ جو ہے
وہ رہنما بن جاتا ہے چھت کی طرف. تو پہنچنا اپنے چھت تک ہے تو زینے کے واسطے سے آپ سیڑھیوں کے واسطے سے آپ پہنچ جاتے ہو چھت تک. فرماتے ہیں در حسد گیرد تو رادر رہ گلو در حسد ابلیس را باشد غلو. کہہ رہے ہیں مگر ایسا کیا ہے کہ جب تو اس طرف متوجہ ہوگا نا تو حسد تیرا گلے کا ہار بن جائے گا, تیرا رستہ پکڑ لے گا, تیرے کو جانے نہیں دے گا. کیونکہ کہتے ہیں کہ حسد وہ چیز ہے جس نے شیطان کو تباہ کیا تھا, کہ اس نے آدم کے مقام کو, مرتبے کو, وجود کو تسلیم نہیں کیا اور حسد میں آگے آیا, ضد بازی میں آگے آیا, چنانچہ محروم رہ گیا. اب وہی ٹیکا جس مرض کا وہ شکار ہوا تھا, اسی وائرس اسی ٹیکے کو لے کے پھرتا رہتا ہے اور مخلوق میں لگاتا ہے. خاص طور پر ان لوگوں کو جو راہ حق کے طالب ہوتے ہیں, ان کو حسد میں مبتلا کرتا ہے, ان کو روکتا ہے, ان کے پاؤں کی زنجیر پاؤں کی بیڑی بنتا ہے, ان کے گلے کا توق بنتا ہے, طرح طرح کے وسوسے دلاتا ہے. یا تو ان کو بیعت ہونے سے روکتا ہے, یا بیعت ہونے کے بعد مطابعت سے, صحبت سنگت سے روکتا ہے, خدمت ادب حکم کی تعمیل میں مختلف روڑے اٹکاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر اس سے خبردار رہنا. وہ جو ازلی دشمن ہے تیرا, جو تیرے خون میں, رگوں میں خون کی طرح کبھی نیکی کرا کے تجھے روکے گا اس جانب سے, اور کبھی برائی کے ذریعے, لیکن ہر دو صورت دو دھاری تلوار کی طرح کاٹتا رہے گا دونوں طرف سے تجھے. تو نہ ادھر دیکھ نہ ادھر دیکھ, نہ نیک کو دیکھ نہ بد کو دیکھ, بس لگا رہے, جڑا رہے, لگا رہے, ڈٹا رہے. کوز آدم ننگ دارد از حسد با سعادت جنگ دارد از حسد. کہتے ہیں اس لیے کہ وہ آدم سے, یعنی آدمی سے, انسان سے اس کو حسد ہے, کیونکہ آدم کی وجہ سے اس کی تذلیل ہوئی تھی نا, اس کو مردود کر کے بارگاہ سے, رب کے قرب سے نکالا گیا, تو اس کو آدم سے ازلی حسد, اس دور کا وہ بدلہ لے رہا ہے. اب وہ آدم علیہ السلام تو فوت ہو کے وصال ہو کے اپنے مقبرے مزار میں چلے گئے, مگر اب وہ جس کو آدم کی صورت میں دیکھتا ہے کہ جو بھی رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے آدمیوں میں سے, انسانوں, نسل بنی آدم میں سے, مرد ہو یا عورت ہو, جو بھی با سعادت جنگ دارت, جو بھی سعادت کے رستے کی طرف منہ کرتا ہے, تو اہل سعادت سے اس کو جنگ ہے, حسد ہے, دشمنی ہے ابلیس کو, شیطان کو. تو وہ اس کے رستے میں روڑے اٹکائے گا, رخنہ اندازی کرے گا, پنگے کرے گا, پرابلم کرے گا, مشکلات کھڑی کرے گا. کبھی ایک مسئلہ, کبھی ایک دام, کبھی دوسرا جال, کبھی تیسرا, پریشان کرتا رہے گا. عقبہ زی صاب تر در راہ نیست, اے خنک آنکش حسد ہمراہ نیست, اے خنک آنکھیش حسد ہمراہ نیست. کہتے ہیں کہ راستے میں, یا آخرت کے راستے میں, آخرت کی طرف جانے میں اس سے زیادہ سخت تر گھاٹی کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ سخت وادی اور دلدل کوئی نہیں ہے حسد سے زیادہ. کہتے ہیں بڑا خوش نصیب آدمی ہوئے جو اس حسد کی وادی سے, حسد کی گھاٹی سے بخیر و عافیت بخوبی نکل گیا, کیونکہ اس سے بچنا بڑا مشکل ہے. یہ سنگیوں میں, دوستوں, پیر بھائیوں میں بھی آپس میں آتی ہے. ایک پیر کے مرید ہو نا, تو بیچارے اپنی ناسمجھی اور کم فہمی کے سبب, اپنی امیچورٹی کے سبب, وہ آپس میں بھی حسد کا, چپکلش کا, کمپٹیشن کا شکار ہوا. حالانکہ کمپٹیشن, چپکلش تو دنیا میں ہوتی ہے. وہ بے وقوف و نادانوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ دنیا داری, یہ دنیا کا گند ہے, تم یہاں لے کے آ گئے. یہاں تھوڑی یہ چلتا ہے, یہاں تو ہے ہی نہیں. یہ تو حقیقت کا راستہ ہے, یہ تو محبت ہے. محبت لطیف جذبہ ہے. محبت ایک نورانی اور ایک لطیف جذبہ, اس میں نفسانیت و غرض, خود غرضی تھوڑی ہے. تو عشق حقیقی میں غرض نہیں ہے, عشق مجازی میں غرض ہے. عشق مجازی میں اپنے محبوب کا ہر محب یا ہر عاشق جو آنکھ میں کھٹکتا ہے, اور عشق حقیقی میں محبوب کا ہر قدردان, ہر عاشق, ہر فونڈ, ہر ایڈمائرر وہ آنکھ کا تارا ہوتا ہے, وہ محبوب کی طرح پیارا ہوتا ہے. تو عشق حقیقی میں طرز فکر جدا ہو جاتا ہے, اس کے تقاضے جدا ہیں, اس کے احوال جدا ہو جاتے ہیں, بندے کی طبیعت جدا ہو جاتی ہے. عشق حقیقی اگر ہو جائے تو پھر حسد نہیں رہتا, اور اگر حسد ہے تو پھر کوئی کمی ہے. اس کا مطلب عشق نہیں ہے, غرض کا رشتہ ہے.
کیونکہ غرض میں جو اپنا سانجھا ہے، جو اپنا شریکہ ہے، اس سے شریکے والی، وہ کزنوں والی، وہ پشتوں میں تربور جسے کہتے ہیں، یا مختلف شریکہ پنجابی میں کہتے ہیں، اس سے وہ ایک رائیولری فیل ہوتی ہے، رائیولری جسے انگریزی میں کہتے ہیں، انویس ہو جاتا بندہ. تو انوی اور رائیولری جو ہے وہ دنیا کا گند ہے. دنیاوی محبتوں، دنیاوی غرض کا، کاروبار کا، کمپٹیشن، پڑھائی کا، وہ میں فرسٹ نہیں آیا، وہ فرسٹ آ گیا، میں کیوں نہیں ٹاپ کیا، یہ سب دنیا داری، یہ سب دنیا کا گند ہے. وہ لڑکی اس کو کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں مل گئی، میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، اس سے زیادہ مالدار ہوں، میرا خاندان اس سے اچھا ہے، تو مجھے فلانی نوکری یا فلانی جاب یا فلانی گاڑی میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس اتنا بڑا گھر یا اتنی بڑی وہ کیوں نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس اتنے بیٹے کیوں ہیں، اس کے پاس 6 کیوں ہیں، میرے پاس 1 کیوں ہے، میرے پاس بیٹیاں کیوں ہیں، اس کے پاس ہی نرینہ اولاد کیوں ہیں. یہ سارے جو بکھیڑے جھگڑے مسئلے ہیں، یہ ساری غلاظت، کثافت ہے یہ. اور ان کثافتوں سے راہ حق کا طالب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے اپنے فضل و کرم سے اس کو پاک کر دیتا ہے، اس کو معرّہ، منزہ، مجلّہ، مصفہ کر دیتا ہے. تجلیہ، تصفیہ، تخلیہ، تحلیہ، یہی تو ہے تصوف. اس میں یہ علائشیں نہیں ہیں. ہمارے پیر صاحب سے فرماتے ہیں کہ اللہ والا فقیر کیا کرتا ہے، سینے کو بےکینہ کر کے رب سے ملاتا ہے. اس میں کینہ، حسد، بغض. اور جو پچھلے بار ہم نے وہ شعر مولانا روم کو بتایا تھا نا کہ شاد باش عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون. اس میں یہی تو کہہ رہے ہیں مولانا روم، کہہ رہے ہیں میرا جتنا بھی حسد، بغض، کینہ، کمپٹیشن، رائیولری، انوی، جو کچھ تھا، اس کا علاج جو ہے وہ زہد سے، عبادات سے، ذکر و تلاوت سے پتہ نہیں ہوتا، لیکن عشق ایسی چیز ہے جو تیر بہادر ہے. یہ ان ساری خس و خاشاک کو، ان ساری علائشوں کو جلا کے راک کر دیتی ہے. کیونکہ محبوب کے سوا کوئی اور مقصود، مدعا، آبجیکٹو رہتا نہیں ہے نا اس میں. تو جب تک آبجیکٹو اپنی عزت، اپنا نام، اپنا کوئی مفاد، اپنی غرض ہوتی ہے، تو یہ تمام گند اس بندے کو گھیرے رکھتا ہے. اور جب صرف تم ہی تم ہو، صرف ایک پر نظر ٹک جاتی ہے، پھر اپنا مقام اونچا ہو، درمیانہ ہو، نیچا ہو، پست ہو، جوتیوں میں ہو، عزت میں ہو، بے عزتی میں ہو، پھر بندے کو اپنی ذات، اپنا مفاد، اپنا احوال، اپنے معاملات میٹر نہیں کرتے. اپنی اہمیت رہتی نہیں نا اپنی تئیں، اپنی ذات پسند نہیں رہتی، اپنی ذات کی نمود و نمائش اس کے مطمع نظر نہیں رہتا. تو خود نمائی سے، خود پسندی سے، خود بینی سے جان چھوٹ جاتی ہے جب آپ کسی دوسرے کی بینی، دوسرے کی پسندی اور دوسرے کی نمائی میں لگ جاتے ہیں، یعنی محبوب، یعنی مرشد کے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں این جسد خانائے حسد آمد بدان، از حسد آلود گردد خاندان. کہتے ہیں یہ جو جسم ہے نا، یہ ایک حسد کا گھر ہے. اچھی طرح سمجھ لے، جان لے بندے. یعنی جسم کا مطلب ہے کہ جب تک تم جسمانی تقاضوں میں رہو گے نا، جسمانی، لباسی، ظاہری درویشی، فقیری میں، تو تب تک حسد تمہیں سام کی طرح کاٹتا رہے. تم بے حیائی نہیں کرو گے، گناہ نہیں کرو گے، نمازیں پڑھ لو گے، بے نمازی نہیں رہو گے، بہت ساری چیزیں حاصل کر لو گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ حسد کا اژدہا تیرے اندر بہت طاقتور ہو جائے گا. کیونکہ جب تک جسم اور جسم کے تقاضے تیرے نزدیک، یعنی اپنی ذات کے تقاضے اہم ہیں، جب تک اپنا صورت تیرے نزدیک اہمیت رکھتی ہے، تب تک تو حسد کے مرض سے نجات نہیں حاصل کر سکتا. کہتے ہیں کہ اس حسد نے تو سارے خاندان تباہ و برباد کر. سارے خاندان، یعنی مقصد کہنے کا یہ کہ کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ اس راہ طریقت کے فکر میں آئے ہوئے لوگ وہ منزلوں پہ اس لیے اپنے حسد کے باعث نہیں پہنچ سکے کہ انہی کھینچا تانیوں، سازشوں، محلاتی، خانقاہی سیاستوں، سازشوں، گروپنگ، لابینگ، اوپر جانے کی خواہش، اوپر ہونا، اچھا ہونا، برتر ہونا، افضل ہونا، حسین تر ہونا، جبے، دستاریں، ہاتھ چمانا، عزتیں ملنا، نام و نمود، ٹائٹلز لگنا، صوفی صاحب، پیر طریقت، حضرت صاحب، حضرت جناب، اعلیٰ حضرت، فاضل، اسکالر، پروفیسر، محترم جناب، عالی جناب، عالی جا، یہ جو ٹائٹلز ہیں نا، دامت برکاتم العالیہ، مد ظلہ العالی، ہیں جی، یہ اپنا نام، اچھے ٹائٹلز، اپنا
اپنی طرف لوگوں کی توجہ ہونا، لوگوں کا بندے سے وظیفے مانگنا، دعائیں کرانا، یہ سب بندے کو پکڑ کے رکھتا ہے، جکڑ کے رکھتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. اس نے پورے خاندان یعنی ہزاروں لاکھوں لوگ اس راہ میں اس نے روک کے رکھے، اسی حسد، اسی اپنی ذات کی گند نے، خود پسندی نے، اپنی ذات کی تعینات. آگے فرماتے خان ماہاں از حسد گردد خرا باز شاہی از حسد گردد غرا. کہتے ہیں حسد نے سے گھرانے کے گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں. گھرانے سے مراد بہت سی خانقاہیں، بہت سے تنظیمیں، جماعتیں، تحریکیں وہ تباہ ہو گئیں، بہت سے سلسلے ختم ہو گئے، ان کا فیض، ان کا پیغام آگے نہیں جا سکا، کیونکہ صاحبزادوں میں حسد تھا، یا صاحبزادوں سے خلیفوں کو حسد تھا، خلیفوں کو آپس میں حسد تھا، خلفاء کو، نعت خانوں کو نعت خانوں سے حسد تھا، نعت خانوں کو خلفاء سے حسد تھا، خلفاء کو صاحبزادوں سے حسد تھا، صاحبزادوں کو خلیفوں سے حسد تھا. تو مطلب حسد ہی حسد تھا، کھینچا تانی، حسد، بغض، کینہ، ان چیزوں نے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو تباہ کر دیا، یعنی وہ مقصود کو، توحید کو نہ پا سکے. باقی سب چیزیں ان کو ملتی رہیں، سب نعمتیں، جب دستار، خلافتیں، اجازتیں، یہ وہ، دنیا نام، سب کچھ ملتا رہا. فنا کی نعمت، فنا کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ فنا میں تو فنا ہونا تھا، اور فنا کے بعد بقا ہے. باقی کا پتہ نہیں لگتا جب تک اپنے سارے تقاضے، تعینات فنا نہ. ہاں کہتے ہیں اس حسد کے سبب بڑے بڑے گھرانے، بہت سے اعلیٰ اعلیٰ سلسلے، تنظیمیں، جماعتیں، بڑے پرعزم لوگ، بڑی بڑی تاریخی ساز شخصیتیں تباہ ہوئی ہیں. اور تو اور کہتے ہیں اس سے جو تیرا دل ہے نا، وہ ایک بادشاہ ہے، ایک باز ہے، وہ کوے کی مثل مردار خور ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیز، اس کو نیچے گرا دو، اس کو آگے نہ بڑھنے دو، اس کا نام نہ اونچا ہو جائے. گھٹیا پست کر دیتا ہے اخلاق کو، تیری سوچ کو، تیرے فکر کے جو بلند پروازی تھی، اونچا شکار کرنا، اس سے نیچ ہو کے تو مردار کھانے لگ جاتا ہے، کسی کا بچا ہوا کھانے لگ جاتا ہے، کسی کے کھانے پہ، روٹی پہ، نوالے پہ نظر رکھتا ہے کہ اس کو کیا مل رہا ہے، اس کے نصیب، وہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس کو یہ کیوں مل رہا ہے، وہ کیوں آگے جا رہا ہے. تو باز سے بن جاتا ہے تو کوا. سوری میں مین مائک لگانا بھول گیا تھا، ابھی مجھے یاد آیا، وہ ایک فلو میں یاد نہیں رہا، اور اب لگاتا ہوں. تو بہرحال جو لائیو ہے وہ تو آپ ایک جیسا والیوم رہے گا، لیکن جو ریکارڈڈ سیشن ہے اس میں بھی انشاءاللہ والیوم ہمارا بہتر ہو جائے گا. اور پہلے جو ہماری غفلت کو تھا اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، لیکن بس انسان. پھر آگے فرماتے ہیں گر جسد خانہ حسد باشد ولی آن جسد را پاک کرد اللہ نی. کہہ رہے ہیں اگرچہ یہ جو اجسام نظر آتے ہیں، جو لوگ ہیں، ہمیں جب تک ہم لوگ ان جسموں کی وادیوں میں ہوتے ہیں تو حسد نے ان سب جسموں کو، اہل جسم کو تباہ کیا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، غارت کیا ہوا ہے. لیکن انہیں جسموں میں کوئی ایسا جسم بھی ہوگا جس کو اللہ نے پاک کیا ہوگا. جس طرح بہت سارے گھر ہوتے ہیں نا، بت خانے ہوتے ہیں، لیکن انہیں بت خانوں میں کوئی گھر ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ خدا خانہ کعبہ بنا دیتا ہے. بہت سے پتھر ہیں، پتھر ہی پتھر ہیں. کسی سے بندہ اپنا استنجا کر رہا ہے، کوئی پتھر کے، کسی کبوتر کی، کسی گدھے کی، کسی کتے کی، کسی بلی کی لیت پڑ رہی ہے، کسی پتھر کو روڑا جا رہا ہے، لیکن کوئی پتھر حجر اسود ہے، وہ وہاں لگ گیا جس کو صحابہ نے، حضور اسلام نے چوما. تو کہہ رہے ہیں اسی طرح جسموں میں، لوگوں میں، یہ نہیں سمجھتا کہ سارے ہی لوگ حسد میں اور ان مسائل میں ہوتے ہیں. نہیں، اس میں کوئی ایسا جسم بھی ہوگا جو جسمانی اور عالم مشاہدہ اور عالم اسباب اور عالم ناسوت کی لیول پر جی رہا ہوگا، مگر اس کے ناسوتی اور اسبابی تقاضے جو ہوں گے وہ بہت سپریسڈ ہوں گے، اور اس کے عرفانی اور ملکوتی اور ملکانی اور روحانی تقاضے اس کے بہت اسٹرانگ ہوں گے، بہت ڈومینیٹنگ اور پریویل کرنے والے ہوں گے. اس کو اپنا مرشد بنا لینا، اس کو پکڑ لینا. یافت پاکی از جناب کبریا جسم پر از کبر و پر حق دوریا. کہہ رہے ہیں ایسے اللہ کے نیک بندے ہوں گے
جنہوں نے تزکیہ طہارت کے فیض سے پاکی حاصل کر لی ہوگی. ٹھیک ہے, ورنہ تو جو بھی لوگ اس دنیا میں آتے ہیں ان کا شعور, ان کا جسم, ان کی زندگی کبر سے, تکبر سے, حقد سے, حسد سے, ریا سے, جیلسی سے, کمپٹیشن سے, ان چیزوں سے وہ بھری ہوئی ہوتی ہے. اور عبادات کے اور نیکی کے پردے مذہبی پردے میں زیادہ ہوتی ہے, زیادہ, کم نہیں ہوتی. دنیا داروں میں تو پھر بھی شاید کچھ ڈیسنسی, کچھ لحاظ ہوتا ہے. مذہبی اور یہ جو خانقاہی اور یہ جو دیندار اور عمل سو کالڈ جو لوگ ہوتے ہیں پیری مریدی والے, ان میں زیادہ ہوتی ہے. اس لیے ان کو زیادہ خبردار کیا جا رہا ہے بار بار اس بات سے. مولانا روم بار بار جو یہ بات لا رہے ہیں, ان امراض پر کیوں توجہ دلا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ چیزیں آپ کو بہت پیش آئیں گی اور کاٹیں گی. یا آپ کے سامنے ہوں گی یا آپ کے اندر ہوں گی. اب سامنے ہوں تو اس سے بچنا ہے, یہ سمجھنا ہے کہ یار یہ انسان اس طرح سے انسان ان چیزوں میں مبتلا رہتا ہے, کوئی بات نہیں, درگزر کرنا. اور اگر اپنے اندر ہوں تو علاج کرنا, ان سے اوور کم کرنا ہے, ان سے باہر نکلنا ہے. وہی آگے اگلے شعر میں حکم دیا یار, طہرا بیتی بیان پاکی است, گنج نورست از طلسمش خاکی است. یہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آیا تھا نہیں, طہرا بیتی للعاکفین, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک کرو اے دونوں. تو یہاں پہ وہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ تیرے جسم میں, تیری زندگی میں بھی ایک ابراہیم اور ایک اسماعیل کی ایک مماثلت اور ایک وہ ہے, ایک نمونہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ روح اور عقل. تمثیل و تشبیہ کی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے روح کو مثل ابراہیم کے سمجھ, اور عقل کو مثل وزیر کے یا مثل اسماعیل کے سمجھ, اور ان دونوں کو لگا دے کہ تیرے قلب کو جو اللہ کا گھر ہے اس کو پاک کرے. اس میں سوائے اللہ کے خیال کے, اللہ کی طلب کے اور کسی خیال کو نہ آنے دیں. اور جب اس خاکی, بشری, نفسانی, جسمانی قلب کو تم پاک کرتے رہو گے, گنج نور است از طلسمش خاکی است, تم دیکھو گے کہ وہ نور کا خزانہ بن جائے گا. نور کا خزانے کی صورت میں تمہیں نظر آئے گا جب اس کو عقل اور روح, یہ دونوں جو بندے ہیں, جس طرح ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کو پاک کیا تھا, آج تک وہاں پہ لوگ آ گئے, اعتکاف کر رہے ہیں, نماز کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں. تو جب تو اپنے اس گھر کو روح اور عقل کو لگا کر پاک کر دے گا, روح اور عقل کی روشنی میں زندگی گزارے گا, اور نفس سے بچتا رہے گا, نفس اور نفس کی تمام مکاریاں, حسد, بغض, خود پسندی, خود بینی, خود نمائی, میں, انانیت, یہ سارے بتوں کو جب توڑوا دے گا روح اور عقل کے ہاتھوں. ان دونوں ابراہیم اور اسماعیل ہیں تیرے وجود کے اندر, جب یہ دونوں سب بتوں کو توڑ دیں گے, تیرے گھر کو پاک کر دیں گے, پھر یہاں سے نور کا خزانہ, گنج ظاہر ہوگا. چونکنی باب حسد مکرو حسد, زاں حسد دل را سیاہی ہار حسد. کہہ رہے ہیں اگر تجھے کوئی ایسا شخص مل جائے نا جو بے حسد ہو, وہ جو ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں نا, سینوں کو بے کینہ کر کے رب سے ملاتے ہیں. تو پہلے سینہ بے کینہ بے حسد ہوتا ہے, پھر سینہ رب سے ملتا ہے, اور جو رب سے ملا ہوا ہوتا ہے اس کا سینہ بے کینہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے. تو جو ایسے لوگ جن کا سینہ بے کینہ بے حسد ہو, بے غرض ہوں جو لوگ, اگر تم ان سے حسد کرو گے نا کہ یار یہ تو ہمارے ہی جیسے ہیں, ہم کیوں ان کی تعظیم کریں, یا ان کی عزت کیوں ہے, ان کی اتنی واہ واہ کیوں ہو رہی ہے, ان کے پاس بغیر طلب کے, بغیر اسباب کے رزق کہاں سے آ رہا ہے, اگر اس قسم کی کھوج میں لگے رہو گے کہ یار ان کا نظام کیسے چل رہا ہے, ان کی عزت کیوں ہو رہی ہے, یہ کیوں آگے بڑھ رہے ہیں, ان کے معاملات کیوں اوپر جا رہے ہیں, یہ کہیں بے عزت کیوں نہیں ہو رہے, ان کو نیچا کیوں نہیں زمانے میں کی دے, ان کی اللہ تعالیٰ عزت کیوں بلند کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت اور عصمت کیوں بلند کر رہا ہے. اگر تم ان کی مخالفت کرو گے, اس طرح کے خیالات سوچو گے, یاد رکھنا پھر تم جتنی بھی عادتیں کر لو, نمازیں پڑھ لو, تمہارے دل میں سیاہی بڑھتی جائے گی اور تم نور سے بہت زیادہ دور اور محروم ہو جاؤ گے. خاک شو مردان حق را زیر پا, خاک بر سر کن حسد را ہم چوما. کہہ رہے ہیں جو مردان حق ہے نا, خاصان خدا ہیں, ان کے پاؤں کے نیچے کی خاک بن جا, ان کے سامنے آ کے کھڑا نہ ہو, یا ان کی مخالفت میں بھی کھڑا نہ ہو, یا پیٹھ پیچھے دیکھ کے ان کو لرکنگ نہ کر کہ ان کے اوپر شکار کرنے, یا ان کا کوئی موقع ڈھونڈنے, کوئی برائی ڈھونڈنے, کوئی ان کے لیے برائی, کوئی کھڈا کھودنے کے پلاننگ کرتا رہے. نہیں, ان کے پاؤں کے نیچے کی خاک بن جا, ان کے سامنے بالکل بچھ جا, اور
ہماری طرح حسد پر مٹی ڈال دے، حسد پر مٹی ڈال دے. تجھے کون سی شے ان کی عزت سے، ان کی اتباع سے مانے ہے؟ وہ تیرا حسد، تیرا برابری کا دعویٰ، ہمسری کا دعویٰ جو ابلیس نے کیا تھا کہ میں اس سے بہتر یا اس سے ہمسر. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں کہ وہ تو ہمارے جیسے تھے، معاذ اللہ نعوذ باللہ. یہ وہی حسد ہے، یہ وہی ابلیسیت ہے. تو ان کی داڑیاں، ان کی پگڑیاں، ان کے لمبے لمبے لیکچروں پر، ان کی مدرسوں، مسجدوں، تبلیغوں اور ان کے دینداری کے ظاہری جو ہے نا لبادہ، اس پہ نہ جانا، یہ اسی ابلیسی مرض کا، اسی ازلی اس کا شکار ہیں. جو لوگ اولیاء اللہ کے راستے کے مخالف ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کہتے ہوں، یہ نعرہ لگاتے ہوں یا وہ نعرہ، اس عقیدے کے ہوں یا اس عقیدے کے، اس مسلک کی بات کریں یا اس مسلک کی بات. اور اولیاء اللہ کے پاؤں کے نیچے کی خاک بننے کو تیار نہیں ہے، پیر پرست نہیں ہے، سمجھ لو کہ وہ باطل پرست ہیں، پھر وہ حق پرست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے ہم کو، آپ کو، ہم سب کو. اللہ تعالیٰ ہم پر نظر رحمت فرمائے اور ایسی ہستیوں کی ہمیں زندگی میں قدر کرنے کی اور ان کو راضی کرنے کی، ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.